اس لیے انسان کو ہمہ وقت اپنے اندر عاجزی اور انکساری کو پیدا کرنا ہے. کبھی اپنے آپ کو دوسرے سے بہتر نہ سمجھے. یہ شیطانی خیال ہے جو انسان کے دل و دماغ میں ڈالتا ہے کہ وہ سمجھنے لگ جاتا ہے میں سب سے بہتر ہوں. چند دن کیا نمازیں پڑھ لی تو اب ہر ایک کو اپنے سے نیچا، ہر ایک اس کے نظروں میں نیچا نظر آنے لگا. کیا ایک مرتبہ عمرہ یا حج کر کے آ گیا تو اب وہ سب سے بہتر بن گیا. یہ تصورات اور ان گمراہ تصورات میں شیطان ہمیں بہکا دیتا ہے اور ہم اب ہر ایک کو حقیر اور کمتر اور کمزور سمجھنا شروع کر دیتے ہیں. یہ شیطانی خیال ہے اور اس کا ہتھ کنڈا ہے انسان کو متکبر بنائے اور پھر اللہ کی رحمتوں سے اسے محروم رکھے. وہ یہ چاہتا ہے کہ جس طرح میں یہ کہہ کر اور یہ اپنا دماغ خیال میں لا کر کہ میں سب سے بہتر ہوں، میں اللہ کی رحمتوں سے محروم ہوا اور میں انسان کو بھی اللہ کی رحمتوں سے یہ ذہن دے کر محروم رکھتا رہوں. اس لیے ہم وقت انسان کو عاجزی اور انکساری سے پیش آئے. اپنے آپ کو دوسرے سے بہتر تصور ہرگز نہ کرے. اگر کوئی مسلمان ہے، ہاں ہم کافروں سے بہتر ہیں، ہاں ہم وہابیوں سے بہت بہتر ہیں، ان گمراہ اور بدعقیدوں سے تو بہتر، لیکن کسی مسلمان کے متعلق ہرگز یہ ذہن میں نہ لائے کہ ہم اس سے بہتر ہیں. تو اسی ذہنیت کی بنا پر جب اس نے اپنی ناپاک ذہنیت رب کی بارگاہ میں رکھی، کہا کہ میں بہتر ہوں آدم سے، اس لیے کہ مجھے تو نے آنکھ سے پیدا کیا اور آدم کو مٹی سے تو نے تخلیق بخشی ہے، اور میں آگ کا جوہر ہوں، بلندی کا جوہر ہوں، اور میں بلندی پہ رہنے والا ہوں. لہذا میرا کام کسی بشر کو جسے تو مٹی سے پیدا کیا ہے اسے میرا سجدہ کرنا میری شان کے لائق نہیں ہے. جب رب کے حکم عدولی کی انکار کیا تو پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا قال فاہبط منہا فما تکون لک ان تتکبر فیہا. رب نے ارشاد فرمایا اتر، نکل جا یہاں سے، تجھے زیب نہیں دیتا کہ تو یہاں رہ کر تکبر کرے. جنت متکبرین کے لیے نہیں ہے، غرور اور گھمنڈ کرنے والوں کے لیے میں نے جنت نہیں بنائی ہے. نکل جا یہاں سے. فخرج انک من الصاغرین، چل ہٹ، تو ذلت والوں میں سے ہے. اللہ نے اسے لعنتوں کا طوق پہنا کر راندہ درگاہ کیا. اپنے دربار سے اس کی ساری عبادتیں، ریاضتیں، تسبیح اور تحلیلات کو سارے ختم ہو گئے. اس کی عبادتیں، اس کی جو فوقیت تھی، افضلیت تھی، جو اس کا مقام تھا، وہ سب کا سب چھین لیا گیا. لعنتوں کا طوق پہنا کر اسے زمین پر پھینک دیا گیا. فخرج انک من الصاغرین. جب اللہ نے اسے یہ حکم فرمایا، دیکھیں اب دشمنی کیسا، اس کی دشمنی دیکھے کتنا کھلا ہوا یہ دشمن ہے ابلیس. اور ہمیں اللہ کی پناہ کیوں لینی ہے؟ جب ہمارا دشمن ایسا طاقتور ہو تو ہم جس کی پناہ لیں وہ کتنا طاقتور ہونا چاہیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں شیطان دھتکارے ہوئے شیطان سے. جب اللہ نے اسے دھتکارا، راندہ درگاہ کیا، اس نے رب کی بارگاہ میں عرض کی قال انظرنی الی یوم یبعثون. اے مولا مجھے مہلت دے، مجھے مہلت دے اس دن تک جس دن لوگ اٹھائے جائیں، یعنی قیامت کے دن تک مجھے تو مہلت دے. رب نے فرمایا قال انک من المنظرین. ہاں جا، تجھے مہلت میں نے دی. جب اسے مہلت مل گئی، اب
کس طرح لوگوں کو وہ اپنی دشمنی کا شکار بنائے گا، کیسے کیسے نقصان انہیں دے گا، وہ سب پروردگار عالم کی بارگاہ میں اس نے کہا اور کہنے لگا قال فبما اغویتنی، قسم ہے اس بات کی کہ تو نے مجھے، اے رب تو نے مجھے گمراہ کر دیا، قسم ہے اس بات کی تو نے مجھے گمراہ کر دیا، لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، تو میں تیرے سیدھے راستے پہ بیٹھ جاؤں گا آدم کی اولاد کی طاق میں بیٹھ جاؤں گا۔ کس لیے بیٹھے گا؟ سیدھے راستے میں۔ جو سیدھے راستے ہوں گے اللہ کی جانب جانے والے، نیکیوں کے، بھلائیوں کے، عبادتوں کے جو راستے ہوں گے، سچائی کے جو راستے ہوں گے، عدل و انصاف کے جو راستے ہوں گے، ان سارے راستوں میں بیٹھ جائے گا۔ کہا لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، میں تیرے سیدھے راستوں میں بیٹھ جاؤں گا آدم کی اولاد کی طاق میں، اسے بہکانے کے لیے۔ ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ، پھر میں ان کے پاس آؤں گا ان کے آگے سے، وَمِنْ خَلْفِهِمْ ان کے پیچھے سے، وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ ان کے دائیں سے، وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ ان کے بائیں سے، دائیں سے، ہر چار جانب سے انہیں گھیر لوں گا، سیدھے راستوں پہ بیٹھ جاؤں گا تیرے، جو راستہ تجھ تک پہنچنے والا ہے ان سارے راستوں میں اپنے چیلے چپاٹوں کو بٹھا دوں گا، اور انہیں چاروں طرف سے گمراہیوں کی دیواریں اٹھا دوں گا، ان کے گناہوں کے دیواروں میں گھیر دوں گا چاروں طرف سے۔ دیکھ دشمنی انسان سے وہ کیسی کر رہا ہے، اور کتنا گہرا اور پکا دشمن ہے ہمارا۔ دنیائی دشمن آپ کے جاہ و عظمت، مال و دولت کی بربادی کی خواہش کرتے ہیں۔ ایک انسان کسی انسان سے دشمنی کرے تو بس اس حد تک اس کی دشمنی ہوتی ہے کہ آپ غریب ہو جائیں، آپ کسی دنیاوی مصیبت میں مبتلا ہو جائیں، آپ کو تجارت میں نقصان ہو جائے۔ لیکن ابلیس جو ہمارا گہرا دشمن ہے، وہ یہ نہیں چاہتا کہ آپ کو تجارت میں نقصان ہو، وہ یہ نہیں چاہتا کہ آپ بیمار پڑے، وہ اس کی خواہش یہ نہیں ہوتی ہے کہ آپ کا دھندا چوپٹ ہو، کھیتی باڑی میں نقصان ہو۔ اس کی خواہش یہ ہے کہ آپ گمراہ ہو جائے، اس کی خواہش یہ ہے کہ عبادتیں آپ چھوڑے بیٹھے رہو، اس کی آرزو یہ ہوتی ہے کہ آپ بدعقیدہ بن جاؤ، اس کی خواہش یہ ہے کہ آپ کفر اختیار کرو۔ اس میں اسے کچھ فائدہ نہیں ہے کہ آپ کو غریب بنا دے، فائدہ تو اس میں ہے کہ آپ کو گمراہ کر دے، دولت مند رکھ کر کے، آپ کو مال دے کر، دولت دے کر، آپ کو عیش و عشرت میں مبتلا کر کے گمراہ کر دے، آپ کو راہ سے بھٹکا دے، دولت کے نشے میں آپ نافرمانیاں کرنا شروع کر دے، طاقتور بنا دیتا ہے، تو اس لیے تاکہ آپ طاقت کے نشے میں دوسروں پر ظلم و استبداد کا بازار گرم کریں۔ اس کو اتنا اختیار ہے کیونکہ رب نے خود اسے اختیار دے رکھا ہے۔ اس نے، ابلیس نے کہا میں چاروں طرف سے تیرے بندوں کو گھیر لوں گا، چاروں طرف سے، اور اس قدر انہیں گمراہوں میں گھیر کر رکھوں گا، یہاں تک انہیں گمراہ کروں گا کہ وہ تیرے ناشکرے بن جائیں گے، تیرے ناشکرے بن جائیں گے۔ ناشکری کیا ہے؟ ناشکری یہ ہے کہ انسان اللہ کا رزق کھائے، ناشکری یہ ہے کہ انسان اللہ کی نعمتوں سے لطف اندوز ہوتا رہے، تمام نعمتوں سے بہرامند ہو، پھر بھی اللہ کی عبادت سے منہ پھیر لے، یہ ناشکری ہے۔ شکر اس کو نہیں کہا جاتا ہے کہ پیٹ بھر کے کھا لے الحمدللہ شکر ہے تیرا، شکر یہ ہے کہ بندہ نعمتیں کھائے
اور اپنے سر کو اللہ کی بارگاہ میں جھکائے. یہ ہے حقیقت میں شکر. بے شک یہ زبانی جمع خرچ کا نام شکر نہیں ہے. اگر میں اس موضوع پہ چلا جاؤں تو طویل گفتگو ہو جائے گی. جو میرا موضوع سخن ہے میں اس سے ہٹ جاؤں گا کہ میں اللہ کی نعمتوں کے بارے میں آپ کو کچھ سناؤں. بہرحال کہ شکر یہ ہے کہ شیطان نے کہا کہ اے مولا میں اسے اس قدر گمراہ کروں گا, اس قدر اسے گمراہیوں میں گھیر لوں گا کہ تیرا اسے ناشکرہ بنا کر کے رکھ دوں گا. لا تجد اکثرهم شاکرین, تو دیکھے گا تیرے ان بندوں میں اکثر ناشکرے ہوں گے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ ابلیس کہہ رہا ہے. لا تجد اکثرهم شاکرین, کہ تو دیکھے گا مولا میں تیرے بندوں کو, آدم کی اولاد کو اس قدر گمراہ کر کے رکھ دوں گا, عیش و عشرت کے نشے میں تیرا ناشکرہ بندہ بنا کر رکھو. اتنے ناشکرے بناؤں گا کہ اکثر تیرے بندے ناشکرے ہوں گے. اللہ رب نے فرمایا قال اخرج منها مذموما مدحورا, چل نکل رد کیا ہوا, راندہ کیا ہوا. اور فرمایا سن لمن تبعك منهم لأملأن جہنم منکم اجمعین. اور سن, اور جو تیری باتوں پر عمل کرے گا اور جو تیری پیروی کرے گا, تیرے کہے پر چلے گا, ان کو اور تجھ سے میں جہنم کو بھر دوں گا. اللہ جو تیری پیروی کرے گا, تیرے کہے پر چلے گا, اسے بھی اور تجھے بھی جہنم سے میں بھر دوں گا سب سے. یہ ابلیس ہے جو ہمارا پکا دشمن ہے, ہمیں بہکانے کے لیے, اور اتنا طاقتور, ہر اس چیز اس کے اختیار میں, نفع دے نقصان دے آپ کو, کیونکہ اللہ نے اسے یہ ساری مہلتیں دے رکھی ہے. لیکن سنیں, ایک دوسرے مقام پر اللہ فرماتا ہے جب ابلیس کو دھتکارا گیا اور رب کے بارگاہ میں انہیں ڈینگے ماری, میں تیرے بندوں کو بہکاؤں گا. اور کیسے بہکاؤں گا؟ ایک جگہ اللہ فرماتا ہے قال ربی بما اغویتنی لأزینن, رب فرماتا ہے ابلیس نے کہا اے مولا تو نے مجھے گمراہ کر دیا, قسم ہے اس بات کی کہ تو نے مجھے گمراہ کر دیا, میں ضرور تیرے ان بندوں کو زمین کو مزین کر دوں گا, زمین کو مزین کر دوں گا. وَلْأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ, اور سب کو گمراہ کر کے رکھ دوں گا. إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلِصِينَ, سوائے تیرے چنے ہوئے بندوں کے, سوائے تیرے نیکوکار بندوں کے, جن بندوں کو تو نے اپنی عبادت کے لیے چن لیا, تیرے متقی اور پرہیزگار اور جو مخلص بندے ہیں, ان پر میرا کوئی وار نہیں چلے گا. اس لیے پروردگار عالم نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین, سبحان اللہ. اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور میرے چنے ہوئے بندوں کے ساتھ ہو جاؤ جس پر شیطان کا وار نہیں چلے گا. جب ان کے ساتھ تم رہو گے شیطان کے وار سے بچتے رہو گے. حمایت لو ان کی بھی پناہ لو, اس لیے کہ اللہ کے نیک بندوں کی پناہ لینا اللہ کی پناہ لینا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ہمارا بھی ابلیس انسان کا اتنا بڑا دشمن, خاص کر مسلمانوں کا اتنا بڑا دشمن, اتنا طاقتور دشمن کہ دنیا میں کوئی طاقت اس کے مقابل میں نہیں آ سکتی. اتنا پاور اس کو اللہ نے دیا ہے, تو پھر دشمن اتنا طاقتور ہو تو ہم جس ذات کی پناہ لیں
تو وہ بھی طاقتور ہونا چاہیے. اس لیے پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا اذا قرأت القرآن فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم. اے ایمان والو سنو، جو تمہارا دشمن ہے وہ بہت طاقتور ہے اور اس کے مقابل میں تمہیں پناہ کی ضرورت پڑے گی. جب تم قرآن شریف پڑھو تو اللہ کی پناہ لو شیطان الرجیم سے، تاکہ اس کے تم گمراہ خیالوں سے بچو. جب تم میری پناہ میں آ جاؤ گے اور تم شیطان کے وار سے بچو گے. اور بسم اللہ اعوذ باللہ اسی لیے پڑھا جاتا ہے کہ تاکہ شیطان کے وار سے ہم بچیں اور اللہ کی پناہ ہم حاصل کر لیں. اس لیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قرآن شریف پڑھنے سے پہلے پڑھنا سنت ہے، اور ہم وقت پڑھتے رہیں. اس لیے کہ شیطان ہر وقت ہمیں گمراہ کرنے کی طاق میں لگا ہے، ہمیں بہکانے کی طاق میں لگا ہے. اس کا ورد ہما وقت رکھے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہ پناہ مانگتے رہے اللہ کی شیطان الرجیم سے. سوئے تو پڑھے، اٹھے تو پڑھے، جو بھی آپ نیک کام کرے اس میں اعوذ باللہ پڑھے، تاکہ ہما وقت آپ اپنی زبان سے اپنی عاجزی اور انکساری کا اظہار کرتے رہے اور اللہ کی پناہ میں جاتے رہے اور شیطان کے وار سے اپنے آپ کو بچاتے رہے. اس لیے ضروری ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جس طرح وضو کر لینے سے ظاہری بدن کی پلیدی دور ہو جاتی ہے اور بندہ نماز پڑھنے کے قابل ہو جاتا ہے، اسی طرح اعوذ باللہ پڑھ لینے سے باطینی پلیدی دور ہو جاتی ہے اور بندہ اللہ کا کلام پڑھنے کے قابل بن جاتا ہے. تو میں ایک وجہ جو مفسرین نے تو بہت ساری وجوہات بیان کیے ہیں جو میں آپ کے سمجھ کے مطابق آپ کے گوش گزار کر رہا ہوں. بہرحال اعوذ باللہ بسم اللہ کے ساتھ پڑھنا قرآن شریف شروع کرنے سے پہلے یہ سنت ہے، اس لیے کہ اعوذ باللہ یعنی اللہ کی پناہ تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم نے لی ہے. مختلف الفاظ سے اللہ کی پناہ لی ہے. قرآن میں متعدد مقامات پر اس کا ذکر ہے. بہت سارے نبیوں نے جو اللہ کی پناہ لی ہے مختلف الفاظ کے ساتھ، اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف دعاؤں میں اعوذ باللہ کا ذکر فرمایا ہے.